بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم کتاب سنن نبی داؤد کا سبق نمبر 46 پڑھیں گے، یعنی کہ باب الاشربا کا چھٹا حصہ۔ تو اسی کے ضمن میں انشاءاللہ ہم مختلف عنوانات کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو پہلے یہ باب دیکھیے، باب فی الدازی کی، یعنی کہ دازی کی حرمت کا بیان۔ اب دازی کسے کہتے ہیں؟ تو یہ ایک غلہ ہے، اناج ہے، یعنی کسی چیز کے بیج ہوتے ہیں جسے نبیذ میں ڈالتے ہیں تو وہ گاڑی ہو جاتی ہے۔ حدیث کی عبارت دیکھیے، وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا زید بن الحباب قال حدثنا معاویة بن صالح عن حاتم بن حریث عن مالک بن ابی مریم قال دخل علينا عبد الرحمن بن غنم فتذاكرنا الطلاء فقال حدثني ابو مالك الاشعري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشربن ناس من امة الخمر يسمونها بغير اسمها۔ مالک بن ابی مریم فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مرتبہ عبد الرحمن بن غنم تشریف لائے تو ہم نے آپس میں قلا یعنی انگور کی شراب کی ایک خاص قسم ہے یہ جسے آگ پر پکایا جاتا ہے، اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ضرور شراب پئیں گے لیکن اس طرح کہ اس کا نام کوئی دوسرا رکھ لیں گے۔ دیکھیے اس حدیث میں واضح طور پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ لوگ شراب پئیں گے لیکن اس کا نام بدل دیں گے، جیسے کہ اس زمانے میں بھانگ وغیرہ جو ہے لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ اس کو شراب نہیں سمجھتے، حالانکہ ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے اور وہ حرام ہے۔ اسی طرح یہ جو طلا کا ذکر ہے تو یہ انگور سے بنا ہوا ایک قسم کا شیرہ ہی ہے جس کو آگ پر پکایا جاتا ہے تو پھر یہ نشہ آور ہو جاتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، خواہ اس کا کوئی نام رکھ لیا جائے۔ نام بدلنے سے چیز کا شرعی حکم جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو جاتا، جیسے کہ سود کو منافع اگر کہا جائے تو تب بھی وہ سود ہی رہتا ہے، ہیلے بہانے سے حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی ہے بلکہ جرم زیادہ شدید ہو جاتا ہے اس کا۔ اسی طرح دازی کے متعلق بھی یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ ایک خاص قسم کا دانہ ہے جو نبیذ میں ڈال دیا جاتا ہے جس سے اس میں شدت آ جاتی ہے اور نشہ آور شراب بن جاتی ہے یہ، تو اس لیے اس کے پینے سے بھی منع فرمایا گیا۔ اگلا باب دیکھیے، بابو فی الاوعیتی، یعنی کہ شراب کے برتنوں کا بیان۔ حدیث کی عبارت دیکھیے، وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد قال حدثنا منصور بن حیان عن سعید بن جبیر عن ابن عمر وابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال نشهد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ دونوں فرماتے ہیں، یعنی حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس، وہ دونوں فرماتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا، حنتم، مزفت اور نقیر سے منع فرمایا۔ تو دیکھیے حدیث میں یہ جو الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، دبا، حنتم، مزفت اور نقیر، یہ مختلف برتنوں کے نام ہیں جن میں زمانہ جاہلیت میں شراب بنائی اور رکھی جاتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں نبیذ، پھلوں، کھجوروں، کشمش اور دیگر خشک یا تر پھلوں کا پانی کے ذریعے بنایا ہوا امیزہ یا شربت جو بطور مشروب استعمال ہوتا تھا بنا کر پینے سے ان برتنوں میں منع فرما دیا۔ تو اس غرض سے چونکہ 4 قسم کے برتن استعمال کیے جاتے ہیں، تو ایک کا نام دبا، یعنی بڑے سائز کے کدو جب خشک ہو جاتے تو اس کے اندر کا گودا وغیرہ نکال کر سخت کھول کو برتن کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ افریقہ کے ملکوں میں آج بھی اس کا رواج ہے، وہاں ایسے کدو بھی پائے جاتے ہیں جو نیچے سے گول ہوتے ہیں اور اوپر کی طرف ان کی بہت لمبی گردن ہوتی ہے، ان کو بھی اندر سے خالی کر کے مشروب وغیرہ کے برتن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔
یہ بالکل سراہی کی شکل کا ہوتا ہے۔ اسی طرح فارسی شاعری میں اس لیے کدو کا لفظ شراب کے برتن یا سراہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے باہر کی جو سطح ہوتی ہے نا وہ سخت، اور اندر کی اس کی سطح جو ہوتی ہے وہ اس کے مسامات جو ہوتے ہیں وہ بند ہوتے ہیں، اور اس کو شراب کے لیے استعمال کیا جائے تو دھونے کے باوجود اس کی اندرونی جو سطح ہے اس کے مسامات بند ہو جاتے ہیں، اور پھر جو مادہ اس کے اندر ہے وہ نبیذ کے رس وغیرہ میں خمیر اٹھانے کا سبب بن جاتا ہے اور اس میں شدت آ جاتی ہے۔ اس لیے ایسے برتنوں میں پھلوں کا رس تیار کرنے یا رکھنے سے منع کر دیا گیا۔ اور دوسرا برتن ہنتم ہے، اس کو شراب بنانے کی غرض سے مٹی کے بڑے بڑے برتنوں کو اس طرح بنایا جاتا تھا کہ ان کی مٹی گوندتے وقت اس میں خون اور بال ملا دیے جاتے، اس سے ان برتنوں کا رنگ سیاہی مائل سبز ہو جاتا تھا۔ غرض اس سے ان کی یہ ہوتی تھی کہ اس کی سطح سے ہوا کا جو گزر ہے وہ بند ہو جائے اور تخمیر یعنی خمیر اٹھانے کا جو عمل ہے وہ تیز اور شدید ہو جائے۔ تو ایسے برتنوں کے اندر ہوا کی بندش کو یقینی بنانے کے لیے کوئی روغن وغیرہ بھی لگا دیا جاتا تھا کہ یہ برتن اپنی ساخت میں گندے اور غلیظ ہونے کے علاوہ اندرونی سطح پر شراب کے خامروں کو یعنی شراب کے ذروں کو چھپائے رکھتے تھے، جن کی وجہ سے اس میں سے تیزی آ جاتی تھی اور تخمیر کا عمل شروع ہو جاتا تھا۔ تیسرا مزفد، وہ برتن جس کے اندر روغن زفت ملایا گیا ہو۔ اب یہ تارکول سے ملتا جلتا معدنی روغن ہے، تو زفت ملنے کا مقصد بھی وہی تھا کہ برتن میں ہوا کا گزر نہ ہو اور شراب سازی کے لیے جو اس کا عمل ہے یعنی تخمیر جلد اور شدت سے شروع ہو جائے۔ یہ بھی دوسرے برتنوں کی طرح شراب کے جو ذرے ہیں یعنی خامروں کا حامل ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ روغن ملنے کی وجہ سے اچھی طرح صاف بھی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کے اندر تیل ملایا گیا تھا، تو تیل ملانے کی وجہ سے برتن کے مسامات جو تھے وہ بند ہو جاتے تھے۔ اور نقیر کہتے ہیں ایسے برتن کو کہ کھجور کے تنے کو اندر سے کھوکھلا کر کے اس کو بنایا جائے، لیکن اس کی جڑیں اس طرح زمین میں رہنے دیتے کہ ظاہر ہے کہ اس کا صحیح طور پر دھونا پھر ممکن نہیں تھا، اس لیے اس کے اندرونی سطح پر شراب کے خامرے یعنی شراب کے ذرے اور دوسری گندگی بھی موجود رہتی تھی۔ اس میں پھلوں وغیرہ کا مشروب یعنی نبیذ وغیرہ بنایا جاتا تھا، تو اس طرح وہ جلد شراب میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ اس کا استعمال بھی ممنوع قرار دیا گیا۔ اب عرب ان برتنوں میں شراب کے علاوہ نبیذ بھی بناتے تھے اور اس میں بہت جلد ترشی آ جاتی تھی۔ چونکہ یہ لوگ پہلے ان برتنوں کے مشروبات اور شراب کے عادی تھے تو انہیں معمولی نشے کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا، اس لیے حرمت شراب کی ابتدا میں ان برتنوں کے استعمال سے بھی منع فرما دیا گیا، لیکن جب شراب کی حرمت لوگوں کے دلوں میں رچ بس گئی تو پھر بعد میں ان برتنوں کی اجازت دے دی گئی۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنشي قال حدثنا جرير عن يعلى يعني ابن حكيم عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر فخرجت فزعا من قوله حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر فدخلت على ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقلت أما تسمع ما يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال وما ذاك قلت قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر قال صدق حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر قلت وما الجر قال كل شيء يصنع من مدر۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹکے کی نبیذ کو حرام فرمایا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے اس قول کی وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹکے کی نبیذ کو حرام فرمایا ہے، گھبرا کر میں باہر نکلا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا
پس میں نے کہا کہ کیا آپ نہیں سنتے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ انہوں نے کیا کہا؟ میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹکے کی نبیذ کو حرام قرار دیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سچ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹکے کی نبیذ کو حرام فرمایا ہے۔ میں نے کہا کہ مٹکے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ ہر وہ چیز جو گارے سے بنائی جائے۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ مٹکے کی نبیذ کو جو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا ہے، یہ اس وقت ہے جب کہ یہ نشاور ہو جائے۔ مطلب یہ کہ نبیذ وہ مشروب ہوتا ہے کہ کھجور یا کشمش وغیرہ کو پانی میں بھگو دیتے ہیں، چند گھنٹوں کے بعد پانی میٹھا ہو جاتا ہے اور پھر استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ مشروب نبیذ کہلاتا ہے۔ تو اسے صرف اتنا وقت رکھنے کی اجازت ہے کہ وہ اصل حالت میں رہے، سردیوں میں 3 دن تک اور گرمیوں میں صرف 1 دن تک، یعنی اس کی حالت نہ بدلے، اس میں نشہ نہ آئے تو جائز ہے، لیکن اگر اس میں نشہ آ جائے، تخمیر پیدا ہو جائے تو پھر وہ حرام ہے۔ اس لیے یہاں پر حدیث میں جو مٹکے کی نبیذ کو حرام فرمایا ہے، نشہ آور ہونے کی حالت میں منع فرمایا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو حلال یا حرام کرنا ان کی اپنی مرضی سے ہرگز نہیں تھا، بلکہ یہ سب وحی کی بنا پر ہوتا تھا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ تَحْوِيلٌ وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضی اللہ تعالی عنہ يقول وقال مسدد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وهذا حدیث سلیمان قال قدم وفد عبد القیس على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا رسول اللہ ان هذا الحج من ربیعۃ قد حال بیننا وبینک کفار مزر وليس نخلص إليك إلا في شعر حرام فمرنا بشيء نأخذ به وندعو إليه من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وأخذ بيده واحدة وقال مسدد الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وان تؤدوا الخمس مما غنمتم وانہاکم عن الدباء والحنتم والمزفة والمکیر وقال ابن عبید النکیر مکان المکیر وقال مسدد والنکیر والمکیر لم یذکر المزفة قال ابو داود ابو جمرۃ نضر بن عمران الزبعی۔ ابی جمرہ فرماتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ جب کہ مسدد جو دوسرے طریق سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جبکہ یہ روایت سلیمان بن حرب کے الفاظ میں ہے، مسدد کے الفاظ نہیں، کہ عبد القیس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم قبیلہ ربیعہ کے لوگ ہیں اور بے شک ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مزر کے کفار حائل ہو گئے ہیں اور ہم آپ کے پاس سوائے حرمت والے مہینوں کے نہیں پہنچ سکتے، بس آپ ہمیں ان باتوں کا حکم دیں جنہیں ہم آپ سے حاصل کر کے اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی اس کی طرف بلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ جن چیزوں کا حکم دیتا ہوں وہ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان کا اور اس بات کی گواہی کا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک کا اشارہ فرمایا
جبکہ مسدد کی روایت میں اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا حکم دیا گیا۔ پھر اس کی تفسیر ان کے لیے بیان کی کہ ایمان ہے گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ کہ تم مال غنیمت میں سے 5واں حصہ یعنی خمس ادا کرو، اور میں تمہیں 4 چیزوں سے روکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دبا کے استعمال سے، ہنتم، مزفت سے اور مکیر سے، جبکہ ابن عبید نے اپنی روایت میں نقیر کا لفظ استعمال کیا ہے مکیر کی جگہ، جبکہ مسدد نے اپنی روایت میں نقیر اور مکیر دونوں کو ذکر کیا ہے اور انہوں نے مزفت کا تذکرہ نہیں کیا۔ دیکھیے اس حدیث میں وفد عبد القیس کا ذکر کیا گیا ہے، تو انہوں نے اتنی دور کا سفر جو کیا تھا وہ حصول علم کے لیے کیا تھا، اور جنت میں جانے کا جذبہ کس قدر سچا ہے کہ ہر قسم کی آزمائش کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انہوں نے میلوں کا سفر طے کیا۔ اسی طرح معرفت اور حق کے بعد دوسرے تک پہنچانے کا جذبہ بھی قابل لائق اور قابل تحسین ہے۔ پھر اس حدیث میں واضح طور پر یہ ثبوت ہے کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، زکوٰۃ، روزوں اور مال غنیمت کی ادائیگی کو ایمان میں سے قرار دیا ہے۔ اس فرمان نبوی کے خلاف گمراہ فرقہ جو ہے وہ مرجیہ کا ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اعمال جو ہیں وہ ایمان سے خارج ہیں۔ اور پھر اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ سلام اور کلام کے بعد مہمانوں کو خوش آمدید کہنا صحیح ہے، اور اس کے ساتھ ہی شک و شبے سے بچنے میں بھی احتیاط ہے۔ پھر حدیث میں یہ جو ذکر کیا گیا فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُ بِهِ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا، کہ آپ ہمیں ان باتوں کا حکم دیں جنہیں ہم آپ سے حاصل کر کے اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی ان کی طرف بلائیں۔ تو مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد کر کے دوسرے لوگوں تک پہنچانا جنت میں داخلے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے قَالَ احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُ مَنْ وَرَاءَكُمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی ان کی خبر کرو۔ کس چیز کی خبر کرو اپنے پیچھے والوں کو؟ فرمایا آمرکم بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 قسم کے برتنوں کو استعمال میں لانے سے منع فرمایا۔ پھر جن 4 باتوں کا حکم دیا وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کی کہ اللہ پر ایمان لانا اس طرح ہوتا ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر فرمایا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ادا کرنا بھی ایمان میں سے ہے۔ پھر آپ نے جن 4 برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا تھا وہ اس لیے کہ ان میں عرب کے لوگ شراب رکھا کرتے تھے، جب پینا حرام قرار پایا تو پھر چند روز تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کے استعمال کی بھی ممانعت فرما دی۔ پھر حدیث میں جو حرمت والے مہینے ذکر کیے گئے ہیں وہ 4 ہیں، ایک رجب، دوسرا ذی القعدہ اور تیسرا ذی الحجہ اور محرم۔ اب چونکہ زمانہ جاہلیت میں ان مہینوں کو چھوڑ کر باقی دوسرے مہینوں میں جنگ جاری رکھی جاتی تھی، یعنی لوگ ان مہینوں کے علاوہ آپس میں لڑائی جھگڑا رکھتے تھے، لیکن ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے قبیلہ عبد القیس کے وفد کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے مہینوں میں آپ تک نہ پہنچ سکنے کی معذرت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی اہم اور بنیادی باتیں جو تھی وہ پوچھی۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حق کی معرفت لازمی طور پر اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان اس پر کاربند ہو اور دوسروں کو اس کی دعوت دے، اور یہی فطرت سلیمہ ہے۔ جیسے کہ ان لوگوں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں
خود ہی اس کا اظہار کیا۔ پھر دین اور احکام میں کچھ احکام ہوتے ہیں اور کچھ نواہی پر مشتمل ہے جس کی پاسداری کے بغیر اسلام اور دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات مومن کمزور بھی ہو سکتا ہے مگر اسے ہر حال میں کتاب اور سنت پر ڈٹا رہنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارا آج کا سبق یہاں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔